الرحمن الرحیم۔ ہیلو جی بالکل، آج کا یہ جو پروگرام میں تھوڑا سا رابطہ کٹ گیا تھا۔ الحاج شہباز قمر فریدی صاحب، یہ ڈور کی ڈوری جو ہوتی ہے نا، جب ٹوٹ جاتی ہے تو پتنگ کسی اور جگہ پہ چلی جاتی ہے اور ڈور جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہو جاتی ہے۔ اور ہماری ڈور تو اس وقت جو ہمارے اس پروگرام کے قصوری میڈیا جو اسپیشل رمضان شریف کی ٹرانسمیشن ہے، اس کا جو ہے وہ باقاعدہ ان کے ہاتھ میں ہوتی آواز ہے۔ نہیں آ تو رہی وہ آپ پھر کی۔ اگر ان کے طرف سے کوئی سلسلہ کٹ جائے تو معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنا الحاج شہباز قمر فریدی صاحب سے براہ راست ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم کٹ کر دے یار، آواز تو آ رہی ہے۔ الحاج شہباز قمر فریدی صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، تھوڑا سا مائک کو بہتر کریں، کلیئر کریں۔ السلام علیکم۔ آواز آپ ذرا ہینڈ فری جو ہے وہ لگا لیں ذرا پلیز، پھر کلیئر ہو جائے گا سارا سسٹم جو ہے۔ الحاج شہباز قمر فریدی صاحب، جی یہ لگا لیں، آپ کے پاس نہیں ہے کٹ کریں گے، تو کٹ پھر کریں یہ ہینڈ فری نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ چلیں پروگرام جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ آپ نے الحاج شہباز قمر فریدی صاحب پھر کٹ گیا ہم سے رابطہ آپ کا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو اس وقت ہم لائیو ہیں، ہمارے ساتھ تھوڑی دیر بعد، چند سیکنڈ کے بعد الحاج شہباز قمر فریدی صاحب ہوں گے۔ اور چونکہ نیٹ ورک کا معاملہ ہے، نیٹ ورک جو ہے وہ جہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ پھر اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم آپ سے براہ راست ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے، یہ پروگرام اس میں سماج کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے، سرکاری سطح پر جو ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ ہمارے ڈی پی او قصور جناب زاہد نواز مروت صاحب نے آج ایک بہت بڑا آپریشن کیا ہے، ایکشن لیا ہے کہ قصور کے جو 8 ایس ایچ اوز ہیں، مختلف تھانوں کے 8 تھانوں کے، ان کو تبدیل کر دیا ہے، مختلف تھانوں میں بھیج دیا ہے۔ اگر یہ سوال کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ 8 ایس ایچ او بیک وقت ایک ہی وقت میں تبدیل کر دیے گئے ہیں، تو زاہد نواز مروت صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے ضلع قصور کو جو ہے وہ امن و امان کا گہوارہ بنانا ہے۔ ہم نے یہ پہلے بھی ہماری کوشش ہے کہ قصور امن و امان کا گہوارہ رہے، بلے شاہ کی نگری کے جو لوگ ہیں وہ پرامن رہیں، اور ان کو انصاف جو ہے وہ ان کی دہلیز پر جو ہے وہ دینے کے لیے قصور پولیس جو ہے وہ سرگرم عمل ہے۔ تو میں بتاتا چلا جاؤں کہ 8 جو ایس ایچ او تبدیل ہوئے ہیں، اس میں تھانہ بی ڈویژن کے جو ایس ایچ او ہیں محمد اسلم بھٹی، ان کو تبدیل کر کے جو ہے وہ پھول نگر تھانہ میں بطور ایس ایچ او بھیج دیا گیا ہے، اور اسلم بھٹی صاحب کی جگہ کسی اور ایس ایچ او کے جو ہے وہ آرڈر کر دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح جو راجہ جنگ تھانہ کے ایس ایچ او ہیں جناب محترم میاں فرید صاحب، ان کو تبدیل کر کے جو ہے وہ ایس ایچ او صدر لگا دیا گیا ہے۔ اور جو ایس ایچ او صدر تھے، تھانہ صدر کے ایس ایچ او رانا حسیب صاحب، ان کو بطور ایس ایچ او کنگن پور میں جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے۔ اور 2 جو سرکاری ملازم ہیں، ایک سب انسپکٹر ہیں اور 2 کانسٹیبل ہیں، ان کو فرائض میں غفلت برتنے پر جو ہے وہ ڈسمس یعنی نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ قصور سے ہماری چونکہ سماج کی سرکاری اور یہ خبریں اس کا حصہ ہوں گی، ہم کوشش کریں گے کہ قصور کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان کو بھی اس پروگرام کا باقاعدہ ہم حصہ بنائیں، اور اس کے ساتھ جناب محترم ڈی پی او قصور زاہد نواز مروت صاحب کو بھی، اور اسی طرح ڈسٹرکٹ جیل قصور میں اس وقت جو
जेल की इंतज़ामिया है, सुप्रीडेंट जेल और डिप्टी सुप्रीडेंट जेल, उनकी जो कोशिश है कि ये पहली अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की कसूर जेल है, डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर है कि जिसमें कोरोना का एक भी केस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। अल्लाह के फजल करम से ये चूंकि इंतजामात ही इतने खूबसूरत और आला किस्म के किए गए हैं कि इसमें जो है ना वो अल्लाह का खास एक करम है जी। और कसूर की जो इज्जत और शान बान है वो बाबा बुल्ले शाह की नगरी कसूर से है। तो हम इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर बाद जो है वो हमसे ज्वाइन कर लेंगे। हमारे जो आज के प्रोग्राम पैनल के जो साथी हैं वो इंशाल्लाह, तो अपना बाकी जो लोग हैं अपना मैं गुजारिश करूंगा जनाबे अपना जो हमारे एडमिन हैं कि वो बाकी जो दोस्त हैं हम सबसे पहले आगाज करें, अली इमरान कसूरी साहब को ले आए ताकि उनसे हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज करें। अलहाज शहबाज कमर फरीदी साहब जो हैं वो उनका पता करें अपना एडमिन साहब के उनके साथ जो राब्ता तो हुआ था तो फिर वो राब्ता कट गया है, क्या हुआ, रास्ते में कोई अंधेरी आ गई है या कोई इस किस्म का कोई मामला हो गया या बिजली बंद हो गई है। लोड शेडिंग भी तो होता है ना, लोड शेडिंग जब होती है तो फिर सारा निज़ाम जो है डिसमिस हो जाता है, मुअत्तल हो जाता है। तो हमने इन चीज़ों से ये खाइफ नहीं होना, घबराना नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जब स्टार्टेड कोई मामला होते हैं उसमें कुछ चीज़ें कट जाती हैं और फिर जुड़ भी जाती हैं और फिर रिश्ता नाता जो जुड़ा होता है वो फिर जुड़ा हुआ रिश्ता नाता जो है वो आगे चल पड़ता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, रिश्ते जो हैं वो टूटे अच्छे नहीं होते, जुड़े जो रिश्ते हैं वो अच्छे होते हैं। तो हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के लिए जो है वो हम कोशिश करेंगे ताकि प्रोग्राम का आगाज जो है वो हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर सकें। अगर अली इमरान साहब किसी वजह से कोई सिग्नल की प्रॉब्लम के हवाले से नहीं कोई उसका हिस्सा बन रहे तो शुआइब अली नक्शबंदी साहब को आप कोशिश करें उनको लाइन अप कर लें ताकि हम जो है वो प्रोग्राम जो है वो कम से कम शुरू कर सकें। अभी तक हम मैं तो लाइव हूँ, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, मगर मेरे इस आज के इस प्रोग्राम में कल जो हमारा प्रोग्राम हुआ इतना खूबसूरत और मिसाली हुआ कि कमेंट्स जो है वो इतने आ रहे थे और लाइक जो है वो किया जा रहा था प्रोग्राम को और फिर व्यूज जो है वो कम से कम 2000 से ऊपर व्यूज जो है वो इसके जो है ना वो हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे। तो इंशाल्लाह ताला ये बाबा की नगरी बुल्ले शाह की नगरी से कल जो है वो हम प्रोग्राम देख रहे थे अजहर फरीदी साहब का, वो भी अपने पाक पतन शरीफ से प्रोग्राम जो है वो कर रहे थे और शनाखानों को उन्होंने मदऊ भी कर रखा था, सवालों के जवाब भी दे रहे थे। और ये अली इमरान जो हैं कसूरी वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन गए हैं। तो मैं अली इमरान कसूरी साहब मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमें सुनाए। थोड़ी देर बाद आपके और मेरे और पूरी दुनिया के जो उस्ताद हैं अलहाज शहबाज कमर फरीदी साहब वो भी लाइन अप हो जाएंगे, फिर हम उनसे नाते भी सुनेंगे और उनसे बातें भी करेंगे इंशाल्लाह। तो नाते रसूल मकबूल से आप हमें नवाजें की। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम माशाल्लाह चला रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और आपकी पूरी टीम को माशाल्लाह चार चांद लगाए और मज़ीद तरक्कियाँ दे। और आप माशाल्लाह हमारे उस्ताद हैं, तो हम आप अपने दादा उस्ताद तो अलहाज मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह आपका जो कलाम है वो पेश करते हैं।
جی جی جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی، جس واہ کی واہ دربار محمد میں رسائی ہوگی، ارے اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی، چاند قربان ہوا ارے آپ کا اشارہ جو ہوا، چاند قربان ہوا ارے آپ کا اشارہ جو ہوا، ارے وہ بھی کیا وقت تھا جب انگلی واہ 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 اٹھائی ہوگی، سبحان وہ اللہ بھی سبحان کیا اللہ. وقت تھا جب انگلی اٹھائی ہوگی، دل تڑپ جائے گا اے زائر بطحا تیرا، ارے تیری جس وقت مدینے سے سبحان اللہ سبحان اللہ جدائی ہوگی، تجھ سے کچھ بھی نہ نکیروں نے ظہوری پوچھا، ارے قبر میں نعت نبی تو نے سنائی ہوگی، ارے تیری جس وقت مدینے سے جدائی ہوگی۔ جی ماشاءاللہ علی عمران صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بلہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ابھی مجھے جھلک جو ہے وہ نظر آئی تھی سید پیر علی حیدر شاہ صاحب سجادہ نشین خواجہ دائم الحضوری قصوری۔ کل بھی ہم آپ سے کافی کوشش کر رہے تھے کہ آپ سے ہماری لنکس جو ہے وہ کلیئر ہو جائے، تو میرا خیال کل آنے والی اندھیری نے جو ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان اور پروگرام کے درمیان سسٹم کو جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیا تھا۔ بہرحال یہ آپ کی برکتوں سے ہی پروگرام جو ہے یہ ہم اس کا سٹارٹ لیتے ہیں اور آپ کی دعاؤں سے ہی یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو الحاج شہباز قمر فریدی صاحب ہمارے آج کے اس پروگرام کے ابھی چند سیکنڈ پہلے وہ اس کا حصہ بنے تھے۔ وہ چونکہ سگنل کی جو پرابلم ہے، اب یہ شکوہ سگنل کا کس سے کیا جائے؟ جب سگنل آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس قسم کا معاملہ تھوڑا سا آ جاتا ہے۔ الحاج شہباز قمر فریدی صاحب ماشاءاللہ لائن اپ ہو گئے ہیں، اور میں ایڈمن صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ سید پیر علی حیدر شاہ صاحب کو بھی آپ لے آئیں تاکہ ہم پھر جوائنٹ جو پروگرام ہے وہ شروع کریں اور ایک دوسرے سے ایک مل کر ایک ساتھ مل کر جو ہے پروگرام کا حسن بن جائے گا۔ ادھر سید ہوں گے، ادھر ملک کے معروف ثنا خان ہوں گے، اور پھر بابا بلے شاہ کی نگری سے یہ پروگرام براہ راست ہوگا، تو پھر اس کے خاص ایک رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ تو ایڈمن جو ہیں وہ ہمارے وہ پروگرام کے جو اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں کہ سید پیر علی حیدر شاہ صاحب کو بھی اس کا حصہ بنا لیں۔ پہلے میرا خیال ہم گفتگو کا آغاز الحاج شہباز آواز آپ کی قمر صحیح فریدی نہیں آ صاحب رہی سے، ہے. آپ نے شہباز قمر
رابطہ کٹ گیا تھا آپ سے، رابطہ کٹ گیا تھا. پہلے السلام علیکم، میں آپ کا لیول چیک کر لوں تاکہ آپ سے پتہ چل جائے کہ آپ سے بات تو ہو رہی ہے نا میری. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو حاجی صاحب؟ جی بس ماشاءاللہ آپ آواز شروع ہو گئی ہے. یہ چونکہ سٹارٹ پروگرام ہے، اس میں مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ آخر ہم جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، کوئی نہ کوئی خبر، اچھی خبر ہم تک پہنچ جاتی ہے. اور مجھے جو ہے وہ کسی وائس سے آپ نے نہیں بتایا، پتہ چل گیا ہے کہ آپ بھی ایک ویب سائٹ جو ہے وہ ایک چینل جو ہے اس کی باقاعدہ پروسیس جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور آپ بھی پروگرام لاہور داتا کی نگری سے شروع کر رہے ہیں. مگر یہ اس بات کی آپ تردید کریں گے یا اس کو آن کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز اسی حوالے سے کریں گے؟ میری آواز سر آپ کو نہیں آ رہی ہے شہباز قمر فریدی صاحب؟ جناب ایڈمن کچھ آواز کو بھی جی رکھیں. حاجی صاحب مجھے آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. اچھا، میری کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ تک نہیں پہنچ رہا؟ فاصلہ بھی تو ہے، قصور کا اور لاہور کا ہیلو، فاصلہ ہے، اور فاصلہ جو ہے وہ اتنا بھی فاصلے جو ہیں وہ آواز تھوڑی سی کوئی. کلیئر کریں آپ کے نیٹ کو، پھر میں میری انشاءاللہ. آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے جی. باقی چینلوں پہ لوگ جو ہے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. ہمارے یہ دیکھیں جی کتنے کمنٹس یہ کر رہے ہیں کہ الحاج شہباز قمر فریدی صاحب کا مائک جو ہے وہ تھوڑا سا کوئی ناراض ہے مائک. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ناراض جو مائک ہے اس کو درست کریں، اس کو تھوڑا سا تیل شیل لگا دیں یا کوئی نہ کوئی اس قسم کا. جناب ایڈمن آپ پیر علی حیدر شاہ صاحب کو کوشش کریں، شہباز قمر فریدی صاحب کے مائک کی کیا پرابلم ہے یہ اس کو بھی کلیئر کریں. دیکھیں میں پروگرام کو جو ہے وہ سٹارٹ کیے جاری ہے میرا جو حوالہ ہے، بات چیت ہے، تو باقی جو ہے وہ کیوں نہیں اپنی جگہ پہ سسٹم جو ہے وہ کلیئر ہو رہا. تو آج قصوری میڈیا پر ہمارے جو معزز مہمان ہیں الحاج شہباز قمر فریدی صاحب. تو میرا خیال ہے کہ جب تک یہ اس طرح کے میں اعلان کرتا چلا جاؤں گا تو پھر وقت جو ہے دورانیہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا. بات چیت جو ہے وہ پھر کل پہ چلی جائے گی. تو جب کل پہ چلی جائے کوئی بات تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے. تو جناب ایڈمن جو ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. پیر علی حیدر شاہ صاحب کو جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس کا جی بالکل. شہباز قمر فریدی صاحب کی کیا پرابلم ہے اپنا جناب ایڈمن؟ ایسا وہ ان کا نا مائک نہیں لگایا، ہینڈ فری نہیں لگائی ہوئی انہوں نے. اچھا، تو پھر پیر علی حیدر شاہ صاحب کو جو ہے وہ اس کا ایک حصہ بنائیں. یہ کل سے ہم باقاعدہ جو ہے نا سب کے جتنے بھی پروگرام کا لوگ حصہ ہوں گے، شعیب علی صاحب کو اتنی دیر آپ کوشش کریں لائن پہ لے لیں تاکہ چلیں پروگرام جو ہے وہ چلتا چلا جائے. ان سے کوئی ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نعت ہے وہ ہم سن لیں. تو پیر علی حیدر شاہ صاحب کی بھی وہی سگنل پرابلم ہے جو ان سے بات السلام نہیں ہو رہی علیکم. ہے. جی السلام علیکم جناب. جی نقشبندی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ دیکھیں خیریت سے الحمدللہ ہیں؟ آپ سے رابطہ ہو گیا ہے. کل بھی کوئی میرا خیال ہے آپ سے رابطہ یہ اندھیری کی وجہ سے کٹ ہو گیا بہت تھا یا کوئی دولت شریف میں نا جی، دولت شریف میں، اور یہ زونگ کا تھوڑا سا پرابلم کر رہی ہے یہ ڈیوائس نا جی، تو اس لیے. اور آپ کی طبیعت جی جی ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا احسان ہے، آپ کی رحمت آپ کی دعاؤں سے جی برکتوں سے کل میں نے شہباز پروگرام قمر کا فریدی آغاز صاحب جو ہے چلے وہ. گئے. شہباز قمر فریدی صاحب اسی طرح یہ ان کی بھی سگنل کی پرابلم ہے. جب سگنل اچھا
اس ماحول میں اس عمر میں سگنل جب آؤٹ ہوتے رہیں گے تو پھر معاملہ کٹ بھی جائے گا, معاملہ جڑ بھی جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں, تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں, ایڈمن سے گزارش ہے کہ وہ شہباز قمر فریدی صاحب کو لائن اپ کریں تاکہ ایک جوائنٹ پروگرام جو ہے وہ شروع ہو اور اس کا پھر مزہ آئے پروگرام کا. جی 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 تو پیر صاحب سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو, آپ کی دعاؤں سے اور خطہ پاکستان اور پوری دنیا کے جو عاشقان مصطفیٰ ہیں ان کی دعاؤں سے الحمدللہ اللہ نے اپنے دروازے جو ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسجد نبوی کے دروازے ہیں وہ الحمدللہ سعودیہ گورنمنٹ کی طرف سے کھول دیے گئے ہیں. اور یہ بڑی کل کی خبر میں نے بریک کی تھی اور لوگوں نے بڑی دعائیں دی آپ کو, اور پوری مخلوق نے جو ہے وہ سر بسجود ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے دراز تھا, کل اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے, اپنے دروازے کھول دیے ہیں, محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی کے دروازے کھل گئے ہیں. اب کیا اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہے, کس طرح وہ لوگ عبادت کریں گے, کس طرح کتنے بندے طواف کریں گے, اس کا کتنا طریقہ کار جو ہے وہ کیا رکھا گیا ہے. مگر یہ سب سے اچھی اور خوبصورت خبر جو ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے ہیں آپ کی دعاؤں سے. جی میں جو ہے نا جی شیخ سدیش صاحب جو نہیں ہے امام مسجد مکہ شریف, میں ان کی ایک پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ چند مخصوص لوگوں کے لیے یہ جو ہے یہ حرمین دونوں کھلے گئے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے کیا اس کا نام ہے تمام لوگ اپنی جو ہے نا جی اپنے قرآن مجید جو ہیں گھر سے لے کے آئیں اگر انہوں نے پڑھنا ہے تو, اور حرم کے جو قرآن مجید ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, سوشل ڈسٹنس جو ہے وہ رکھا جائے, اور اس طرح سے پھر جو ہے دونوں حرمین انہوں نے کھولے ہیں. جی اللہ حضور کا صدقہ بس مہربانی فرمائے اور کرم ہو جائے انشاءاللہ. پیر صاحب ماشاءاللہ آغاز تو ہو گیا ہے نا جی, ایک بالکل اللہ کے دروازے جو جی بالکل یہ اصل خبر یہ ہے نقشبندی کہ اللہ صاحب نے کم ویسے ہمیں تیار رہنا چاہیے, ویسے تیار رہنا چاہیے, ہمیں اپنے سوٹ کیس جو ہے وہ باندھ کے رکھنے چاہیے جی, شاید بلاوا آ حضور جائے. جی بالکل, جی یہ تو آپ کی دعاؤں سے اور میرے آقا تاجدار ختم نبوت حضور کے صلی فیض اللہ سے ہی علیہ الحمدللہ وسلم. آپ کے بس اشارے کی بات ہے تو انشاءاللہ یہ قافلے چلے جائیں گے. اس اللہ وقت جو ہے مہربانی پیر صاحب فرمائے. جب تک شہباز قمر فریدی صاحب اس کا حصہ نہیں بنتے, ابھی نہیں ان کا ہمارے ساتھ جوائنٹ کرتے, تو آج کل ایک بحث چھڑی ہوئی ہے تاجدار جی ختم جی نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جی جی آپ کے جو ہے ناموس کی خاطر جو ہے یہ جو آج مرزائی جو ہے مرزائیت جو ہے اس کا جو ہے نا وہ جو کچھ واویلا کیا جا رہا ہے اور جو کچھ بات ہو رہی ہے, آپ کا اس بارے میں بتائیں کہ ہمیں کوئی چیز حضور کی ذات کے سوا کسی کی کوئی چیز عزیز نہیں ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہی ہمارے قائد ہیں, وہی ہمارے سب کچھ ہیں. آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ حضور تاجدار ختم نبوت آپ کا کیا مقام ہے. جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا نا کہ میں نبوت کے قلعے کی وہ آخری اینٹ تھی جو میں لگ گیا ہوں, اب میرے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آئے گا, تو اولیاء اللہ آئیں گے اور رہنمائی کریں گے میری امت کی, پر میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. تو میں تو ویسے جو ہے یہ حکومت کی طرف سے جو یہ فیصلہ ہوا ہے اقلیت طور پہ ان کو شامل کیا گیا ہے اور ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہو گئی ہے کہ جیسے سکھ ہندو وغیرہ جیسے اس ملک میں کرسچن رہ رہے تھے, اب قادیانی احمدیز جو ہیں وہ بھی ایسے ہی رہیں گے, وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے. پر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بالکل یہ بہت اچھی بات ہو گئی ہے, بہت زیادہ. جی بالکل. اس کا دیکھیں آپ کا کیا موقف ہے جی اس پہ؟ پیر
پیر صاحب بات یہ ہے کہ یہ ہر ایک بندے کی جو تحقیق ہوتی ہے ان کا ایک سوچ ہوتی ہے اور وہ اپنی سوچ ڈیلیور کرتے ہیں. دیکھیں فیصلے جب کیے جاتے ہیں تو اس کو ہر چیز کو ملحوظ خاطر بھی رکھا جاتا ہے، مگر بالکل بالکل صحیح بات. آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ ویسے میں ایک بات بتاؤں کہ کافر جو ہے وہ تو پہلے ہی ان کو بھٹو دور میں جو ہے نا وہ باقاعدہ قرار دے دیا جا چکا تھا، مگر اب کوئی اس پہ قبلہ بات امپلیمنٹیشن کی پتہ کیا ضرورت. ہے؟ بات یہ ہے کہ بھٹو کے دور میں کافر تو قرار دے دیا گیا تھا، پر وہ اپنے لوگوں کے سامنے یہی کرتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں جی. جی جی یہ جو قدم ہوا ہے نا، اس سے اب یہ ہو گیا ہے کہ سب کو پتہ چل گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تھوڑا جی سا میں بالکل. کہتا ہوں کہ یہ وہ بہتر ہو گیا ہے دیکھیں اس میں وہ بہت. جو اضافہ کیا گیا ہے کہ وہ خانہ خالی ہوگا، وہ یہ جی لوگ مدینہ پاک نہیں جا سکیں گے، یہ اسلامی کسی ریاست میں ان کا عمل دخل جی نہیں ہوگا. یہ چونکہ ایک جی جی پرفارما جو ہے وہ باقاعدہ دیا گیا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ لوگ اگر پڑھ لیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ دین اسلام سے بالکل ایک الگ چلا گیا، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ کافر ہیں اور بالکل. یہ کبھی جو ہے نا یہ اس کا حصہ قبلہ نہیں، یہ ان کو بروپیے ہیں اور بروپیے یہ ان کے جو ہیں لیے اس مسلمانوں میں اگر ان کے لیے دل میں نرم گوشہ تھوڑا سا بھی ہو، جس بھی مسلمان کے جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کا بھی ایمان جو ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے. اس کا بھی وہ بھی دوبارہ جی سے بالکل. کلمہ پڑھے، اپنی جو ہے توبہ کرے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے. جو ان کے لیے دل میں جو ہے کہ رکھے کہ نہیں یہ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں، نہیں یہ ہمارے جیسے ہی نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے جیسے ہی عبادات کرتے ہیں، نہیں، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دوبارہ سے کلمہ پڑھے. جو مسلمان انہیں کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے جی، یہ تو جی بالکل بالکل. کافر ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے جی. جو رسول اللہ کا پیر نہیں ہے صاحب وہ ہمارا نہیں ہے. پیر صاحب آپ چونکہ خواجہ دائم الحضوری قصوری آپ کے سجادہ نشین ہیں، تو آپ کا یہ اس وقت میسج جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. دبئی سے ارشد انجم صاحب ہیں اور مکہ پاک سے اور مدینہ پاک میں اور جدہ سے اور پاکستان کے مختلف اضلاع سے جو لوگ ہیں اور خاص کر جو بلے شاہ کی نگری کے لوگ ہیں وہ آپ کی پیاری پیاری گفتگو بھی سن رہے ہیں. ماشاء تو اللہ. آپ چونکہ آپ کے والد گرامی ابو الفیض حضور سید پیر محمد منیر احمد شاہ صاحب کا فیض نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بیرون ممالک میں ورلڈ میں جو ہے وہ ان کا پیغام جو ہے وہ آج الحمدللہ اس کی بدولت یہ آج فیض جاری ہے اور آپ اسی صورت میں اس فیض کو آگے جاری و ساری رکھ رہے ہیں. یہ ایشو جو اس وقت جو آپ سے گفتگو جو ہو رہی ہے وہ مرزائیت پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو جی آپ اپنے مریدین کو کیا میسج اس وقت کنوے کریں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے نا نہیں رکھنا اور یہ لوگ جو ہیں یہ بیروپیے ہیں، بروپیے کی شکل میں ہوں گے، تو آپ کیا میسج دیں گے اس حوالے سے؟ قبلہ میں اپنے تمام مریدین اور ابو جی کے مریدین کو میں یہ میسج دوں گا کہ ان کے ساتھ لین دین، ان کے ساتھ بات چیت، ان کے کوئی بھی تقریب میں جانا، یہ بالکل جو ہے اس سے یہ تعلق سارا ختم کریں. جن کے تعلق سلام ہیں بھی نہیں لینا، ان سے ہاتھ بھی نہیں ان سے ملانا، سلام دور بھی سے نہیں بھی. لینا. قبلہ جی جی یہ جی جی جو ہے نا جی بہت بہت جو ہے نا جی ایمان کو لوٹ لیتے ہیں جی. اور حضور کا صدقہ جو ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نبی پاک کا صدقہ بس ان سے ہماری جان چھڑوائے اللہ. یہ کیونکہ اچھا. بہت جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ بات کرتے ہیں جی. میں کل پڑھ رہا تھا جی مرزا قادیانی کے بارے میں، جی جی تو یہ دیکھیں نا جی کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا ہے جی. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے نا جی. تو جی جی جو ہے اور اس سے بھی ہو سکتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، اور حضرت مولا مشکل کشا کو حضور نے فرمایا
کہ علی میرا بھائی ہے جی، آہا اور علی کی نسبت آہا میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون ہے جی، جی جی پر حضرت ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا جی 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 واہ واہ قبلہ۔ واہ 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 تو واہ واہ بس اللہ حضور کا صدقہ ان سے ہمیں جو ہے لا تعلقی جو ہے نا ہمیں اختیار کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے، تمام جی مریدین کو یہ بالکل میسج ہے جی۔ تو یہ قادیانی کافر ہیں کافر ہیں کافر ہیں، بس ہمارا یہ ایمان ہے۔ سید پیر علی حیدر شاہ صاحب سجادہ نشین خواجہ دائم الحضوری قصوری، اس وقت قصوری میڈیا جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے رمضان شریف کی اس حوالے سے آج کے ہمارے بلکہ سرپرست ہیں، پروگرام کا حصہ بھی ہیں، ان کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور ہم نے یہ جو ویب سائٹ ہے، یہ پروگرام جو شروع کیا ہے قصور بابا بلے شاہ کی نگری سے، ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم کوئی نہ کوئی روز جو ہے وہ ایک اچھے مقرر، ایک اچھی شخصیت، اور جیسے کہ ابھی شہباز قمر فریدی صاحب سے بالکل رابطہ ہوا تھا، وہ بہترین ایک وہ ڈیزائن میں جنا کیپ میں جو ہمارے ساتھ براہ راست ہوئے تھے، وہ سگنل کی پرابلم جو ہے وہ حضرت صاحب، سگنل کا علاج کس کے پاس ہے؟ یہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ سگنل جو ہے وہ کیسے، کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا یا کسی کیپسول کھانا پڑے گا؟ وہ کیسے سگنل کلیئر ہوں گے؟ تو پھر میں جو بھی ہمارے براہ راست میں اس ٹائم ابھی کیوں نہیں میں بات نہیں کر سکتا سگنلز پہ، اس لیے کہ میں بھی ادھارے سگنلوں پہ جو ہے نا آپ سے بات کر رہا ہوں جی۔ بہت اچھے تو پیر علی حیدر شاہ صاحب، دیکھیں یہ ایک جرنلسٹ جو ہوتا ہے، پروگرام کا جو میزبان ہوتا ہے، جی اس کے پاس کوئی ایسی کسوٹی نہیں ہوتی کہ وہ سچ جو ہے وہ کہیں سے نکال لیں، پھر سچ جو ہے وہ نکل ہی آتا ہے کہ آپ اپنے جو بالکل ہے وہ اسپیشل جس آپ نے موبائل پہ بات کرتے ہیں، جب پرائی جو چیز ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اگر موبائل پہ آپ پروگرام کرتے ہیں تو وہ سگنل جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہوتے۔ میرا خیال ہے بالکل یہ جس بھائی یہ صاحب کے یہ یہ قبلہ یہ سگنل بھی ادھارے مانگے ہوئے ہیں جی، ہے جی۔ یہ ادھارے مانگے ہیں جی، بالکل یہ اللہ کا شکر ہے جنہوں نے ادھار دیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، تو میں جی بالکل، سمجھوں گا کہ میں آیا ہوں رجانہ میں نا جی، رجانہ آیا ہوں، کمالیہ کے ساتھ یہ رجانہ ہے، تو یہ میاں صاحبان اچھا جی، ہمارے بڑے پیارے ماننے والے ہیں، سید شبیر احمد شاہ صاحب کے، آگے ابو جی کے، پھر جو ہے نا جی اللہ ان کو سب کو سلامت رکھے، تو ان کے گھر میں آیا ہوں، تو جی جی پھر وہ جو ہے ان سے پھر یہ ادھارا جو ہے نا جی ہاٹ سپاٹ لے کے تو یہ ادھارے سگنل لیے ہوئے ہیں، جی میری بالکل ڈیوائس کا تھوڑا پرابلم بن رہا ہے جی جی۔ جی بڑی مہربانی۔ یہ اگر ہم قصور میں ان کو ایڈوائس جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی سسٹم ہے جی کہ ہم بھی ان سے براہ راست لنک کر لیں اور وہیں سے جو ہے قصور میں بیٹھ کر پروگرام جو ہے وہ کر لیں تاکہ ہمارے سگنل آؤٹ نہ ہوں جی۔ نہیں چلیں آپ کے اپنا سگنلز تو بالکل ٹھیک ہیں، وہاں پہ نا جی دھولر شریف میں میں جو ہے نا جی پرابلم بنتی ہے سگنلز کی بہت زیادہ، جی 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 تو جی جی اس وقت ہمارا قصوری میڈیا پر ایڈمن صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے وہ کسی ثنا خان کو جو ہے وہ لائن پہ لے لیں، شہباز قمر فریدی صاحب کو لیں، آج تو لے دے کر قبلہ کئی دنوں آج کے میری بعد فرمائش ہے کہ دو شعر آپ سنا دیں، میں بھی ہماری سنا خواہش ہے دیتا ہوں جی، جی میں جی بھی سنا دیتا ہوں، مجھے کوئی اپنا اس میں کوئی آپ کا حکم ہے تو میں بتاتا چلا جاؤں کہ یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان شریف کی جاری و ساری ہیں، اور پیر علی حیدر شاہ صاحب آپ سے یہ پروگرام کے بعد ایک سٹنگ فون پہ جو ہے نا وہ ہوگی، بات چیت ہوگی۔ یہ اس پروگرام کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹائم جو ہے ہمارے پاس کم ہے، تو یہ کم جو ٹائم ہے اس پہ یہ پروگرام جو ہے وہ اتنا جو ہے نا وہ نہیں اس کو مکمل ہوتا، جی جی تو ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس پروگرام کو جو ہے وہ 10:30 بجے جو ہے نا وہ لے جائیں،
اور اس کے بعد پھر بالکل کنٹینیو 1 گھنٹے کا بندہ پروگرام جو ہے بندہ آپ کی ترابیاں پڑھ کے جو ہے نا جی، اس کے بعد پھر وہ بندہ فری ہوتا ہے نا جی، تو پھر چاہے جتنا ہاں مرضی جی لمبا یہ پروگرام چلا جائے تو پھر وہ کوئی نہیں ہوتا جی۔ ایڈمن صاحب، یہ شہباز قمر فریدی صاحب کا کیا پوزیشن ہے؟ اپنا پیر سائیں جو ہے وہ طاہر موجود ہیں، صاحب کیا خوبصورت پروگرام ہے، اس گلدستہ سجا ہوا ہے، تو وہ اگر آ جائیں تو مزہ آ جائے گا۔ وہ کہاں ہیں شہباز قمر فریدی صاحب؟ لیں نا انہیں لائن پہ، یا شعیب علی صاحب کو لے لیں، سرکار کی ان سے سنا کے رابطہ نہیں ہو لیے رہا، وہ 1-2 سگنل شعر کی ان سے۔ پرابلم ہے۔ سگنل کی پرابلم ہے، بس وہ سگنل لے دے کر پیر علی حیدر شاہ صاحب جو ہے نا وہ بڑی چلے۔ بڑی میں سگنل اپنا کی ایک شعر، قبلہ 2 2 شعر شعر جو آپ ہے وہ سنائیں میں، نا جی، بسم اللہ۔ جی میں انشاءاللہ سنا دیتا ہوں۔ کوئی سلی کا ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور عطا کیا مجھ کو درد الفت، سبحان کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، یہ حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل۔ حضور، یہ چونکہ ہمارا قصوری میڈیا کا جو ٹرانسمیشن ہے اسپیشل رمضان شریف کی، اس میں ہم نے سرکاری جو سطح کے لوگ ہیں ان کو بھی حصہ بنایا ہے، سماج کے جو لوگ ہیں ان کو بھی حصہ بنایا ہے، تاجر جو ہیں ان کو بھی حصہ بنایا ہے۔ تو ہم نے پہلے خبر جو بریک کی ہے وہ یہ ہے کہ قصور کے جو ہمارے ڈی پی او قصور ہیں جی زاہد جی نواز مروت، انہوں نے قصور کے ایک بڑا ایکشن کیا ہے، قصور کے 8 تھانوں کے جو ایس ایچ اوز ہیں ان کو جو ہے وہ مختلف تھانوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اچھا جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو 8 ایس ایچ او آپ نے یک وقت تبدیل کر دیے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بلے شاہ کی نگری میں امن و امان کا جو سلسلہ ہے اس کو برقرار رکھنا میری اہم ذمہ داری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پیر صاحب، آپ ڈی پی او قصور زاہد نواز مروت صاحب جو قصور کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کے لیے انتھک ان کی کوشش ہے، دعا کریں کہ قصور کو نظر نہ لگے۔ قصور جو ہے وہ ہمارا قصور یہ ہے پیر صاحب کہ ہم قصور میں رہتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہے کہ قصور میں رہتے ہوئے بے قصور رہیں۔ تو آپ جو ہے وہ اسپیشل جو ہے جب ٹرانسمیشن کا اختتام ہوگا تو آپ باقاعدہ ہمارے ڈی پی او قصور اور جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کے غلام جو ہے، مرید جو ہے، کمالیہ کی سرزمین ہو یا لندن کی سرزمین ہو یا اور دبئی کی سرزمین ہو یا جدہ کی سرزمین ہو، سعودیہ کی سرزمین ہو یا پاکستان کے اسلام آباد کی سرزمین ہو، یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں، یہ میں لائیو جو لوگ جو ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، لکھ پڑھ کر میں تو سسٹم میرے پاس ہے، میں تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں، جو لکھے ہوئے میسج ہیں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو
ایڈمن صاحب یہ کوشش کریں کہ اپنا شہباز قمر فریدی صاحب کی چلے ایک جھلک ہی آ جائے تاکہ ان سے رابطہ ہو جائے، تاکہ جو ایک پروگرام جو ہے وہ خوبصورت حوالے سے اختتام پذیر ہو جائے۔ تو میں کوشش کے لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ شعیب علی صاحب کو ذرا لائن اپ کر لیں۔ تو تھوڑی دیر بعد پیر صاحب شعیب علی نقشبندی صاحب جو ہیں وہ آپ اس کا حصہ ہوں گے، تو وہ دو شعر ان کے ہم جو ہے وہ سن لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ سے ہم اختتامی دعا کرا لیں گے۔ شہباز قمر فریدی صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا تو کل انشاءاللہ پھر کوشش کر لیں گے۔ یہ ساری چیزیں چونکہ ساتھ ہی ہوتی ہیں انشاءاللہ نقشبندی صاحب تو اب اس کو جو ہے نا جی انشاءاللہ مینج کر کے جو ہے ضرور سارے پروگرام کو چلنا ہے جی۔ تو جیسے پروگرام ہوا تو رات کو تراویحوں کے بعد پھر اسے مینج کر لیا کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ جی بالکل، یہ ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ میرا خیال ہے جی یہ شعیب علی صاحب آ گئے ہیں، جی جی تو ان سے دو شعر اگر آپ کی اجازت ہو تو سن لیں گے۔ جی جی جونیئر الحاج شوکت نقشبندی صاحب سے ہم ضرور سنیں گے جی نعت۔ جی 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 بسم یہی اللہ۔ سمجھ لیں جی، بسم اللہ شروع کریں جی آپ شعیب علی صاحب حضور کی نعت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آواز کو تھوڑا سا وعلیکم السلام۔ مائک کو کلیئر کریں، شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جو ان کے ذکر کی محفل اونچی آواز تھوڑا سا کریں آپ اپنے آواز کو۔ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ اور یہ کہہ گیا کوئی آ کے میرے کانوں میں، اور یہ کہہ گیا کوئی آ کے میرے کانوں میں، نظر دیکھو محفل میں آئے بیٹھے ہیں، نظر سے دیکھو محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ اور علی ولی کی ولا کے علی 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 ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی باز میں بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی باز میں بیٹھے ہیں۔ میرا خیال ہے اپنا شعیب علی صاحب آپ کی حاضری ہو گئی ہے، پیر صاحب نے ماشاءاللہ آپ کو سن لیا ہے۔ چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل اختتام پذیر ہے، ہم نے چونکہ تراویح کا جو حوالہ ہے ادھر بھی جانا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز بھی ہونا ہے۔ تو میں آپ سے اپنا ایڈمن صاحب سے گزارش کروں گا جو ہمارے گروپ کا اس کا حصہ ہوتے ہیں، بہوظر صاحب اور علی عمران صاحب، ان کو بھی لائن اپ کریں۔ تو میں پیر صاحب آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا آپ اختتامی دعا فرمائیں، اور خاص کر یہ جو سعودیہ کے حوالے سے ایک پیش رفت ہوئی ہے، یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سعودیہ حکومت کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ یہ سٹیپ لیا ہے تو پھر دوسرا سٹیپ لیں، اور تیسرے سٹیپ پہ وہ ہم مسکینوں کے لیے جو ہے وہ دروازے کھل جائیں اور ہم عمرے کی سعادت کے لیے جو ہے وہ چلے جائیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں۔ جی جی
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعترتہ بعدد کل مال و ملک. یا پروردگار حضور آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ یہ جو پروگرام ہوا ہے اس کو جو لوگ بھی سن رہے ہیں حضور کا صدقہ سب کو خیر و برکت عطا فرما. تمام جو آمین ہے ہمارے پورے اس چینل کو چلانے والے حضور کا صدقہ سب کو خیر و برکت عطا فرما. یا بری تعالی آمین حاضرین محفل حضور کا صدقہ کسی چیز کی کمی نہ آئے اور حضور کا صدقہ خیر و برکت عطا فرما. شوکت نقشبندی صاحب شیخ طاہر صاحب کی اس کاوش کو اللہ مزید برکتیں عطا فرما. اظہر آمین باؤ جی اور علی عمران صاحب حضور کا صدقہ ان کو بھی خیر. شعیب علی اور سارے یاران طریقت کو خیر فرما. خصوصاً ڈی پی او قصور اور تمام یاران طریقت سب کو خیر و برکت عطا فرما. اور حضور کا آمین صدقہ جو لوگ بیرون ممالک میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں حضور کا صدقہ ان کو بھی خیر و برکت عطا فرما. اور حضور کی سچی کرونا کے سچی خاتمے کے جو لیے ہے کرونا کے خاتمے کے محبت عطا فرما. بیمار کربلا کا صدقہ اس کرونا وائرس کی آفت سے ہمیں نجات عطا فرما. اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب مشکل پڑے شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی. گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ. خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ. قصوری راہ حضوری کن دوائے درد دوری کن. دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ. اللہ سعودیہ گورنمنٹ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم مدینہ شریف جا سکیں آمین رمضان شریف میں اور آمین عید آمین وہاں پہ کریں. رمضان میں جو ہے رمضان میں جائیں اور عید جو ہے وہاں پہ کیا جائے اور حضور کا صدقہ خیر و برکت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والی اجمعین برحمتک یا ارحم. آمین ثم آمین. ٹھیک جی ہے بہت نقشبندی شکریہ صاحب انشاءاللہ بہت جی بہت شکریہ. اور شکریہ سید انشاءاللہ پیر علی حیدر کل سے اس کو پھر پورا جو ہے آپ مجھے ایک دفعہ 11 بجے کال کیجئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کل جی پھر جی اچھے جو ہے جی اور بھی مہمانوں کو بلائیں گے انشاءاللہ. میں بھی رابطہ کر لوں گا تو انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائے گا. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کچھ نہیں